اج جس موضوع تے تواڈے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے سورت اخلاص دی تفسیر توضیح۔ انشاءاللہ تعالیٰ سمجھਣ دی کوشش کرے سوں تقریباً ہر مسلمان بندہ اپنی نماز دے وچ کم از کم ہی سورت دی تلاوت لازماً کریں دے۔ تقریباً ہر مسلمان نمازی بندے کو یہ سورت زبانی یاد ہے، بڑی مختصر سورت ہے، سورت اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہی سورت دے وچ کیا اسرار ہیں، کیا راز ہیں، کیا رموز ہیں، اج انشاءاللہ سمجھਣ دی کوشش کرے سوں۔ ولا جنجے ویلے بندہ مسلمان بندہ ہی سورت دی تفسیر توضیح ہندے مطالب ہندے مفاہیم کو سمجھਣ دے بعد ولا جنجے ویلے نماز دے وچ ہی سورت دی تلاوت کرے سے ولا ایک عجب لطف حاصل تھی سے، ایک عجب مزہ ہو سے۔ اللہ رب العالمین نے سورت نازل کیوں فرمائی ہے، ہند نازل کرن دا سبب تے وجہ کیا ہے، یعنی سبب نزول کیا ہے۔ مختلف روایتاں ہیں، تقریباً سارے روایتاں دا نچوڑ تواڈے سامنے پیش کرن دی کوشش کرے سا۔ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ کچھ مشرکین حاضر تھے، آتے عرض کرنے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ارشاد فرماؤ، حضرت انسان مٹی دے نال بڑے، جن بھا دے نال بڑن تے فرشتے نور دے نال بڑن، اے دسو جڑے خدا دی عبادت تساں کرنو تے ساکو سڈیندو ہوں خدا دی صفات کیا ہیں؟ وہ خدا کیڑی شے دے نال بڑیا ہویا ہے؟ معاذ اللہ وہ مٹی دے نال بڑیا ہویا ہے، سونے دے نال بڑیا ہویا ہے، چاندی دا بڑیا ہویا ہے یا لکڑی دا بڑیا ہویا ہے؟ وہ کتی ہن ساری صفات سارے سامنے واضح کرو۔ جن ویلے ہن آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ اے سوال کیتے، امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام دے اوتے اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیج تے اے سورت نازل فرما دیتی ہے۔ تے اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب انہاں کو فرما دیو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ باقی بھی مختلف روایات ہیں ہندے نزول دے بارے تقریباً ملدیاں جلدیاں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جن ویلے اس سورت دی تلاوت فرمائی ہے، آقا علیہ السلام دی زبان اقدس تو ہی سورت دی تلاوت تھئی ہے۔ صحابہ کرام کو ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ جن ویلے رات دا ستے کرو قرآن دا تریجا حصہ پڑھتے ستے کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی تے یا رسول اللہ قرآن دا تریجا حصہ پڑھن دے بڑا مشکل تھی ویسے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مطلب اے ہے جن ویلے ستے کرو سورت اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے ستے کرو، ایک دفعہ پڑھ سو اللہ تریجا قرآن پڑھن دا ثواب عطا فرمارے سے، قرآن دا تریجا حصہ پڑھن دا ثواب عطا فرمارے سے۔ ہندا مطلب اے تھیا کہ اگر کوئی بندہ 3 دفعہ ہی سورت کو پڑھ گھنے اللہ رب العالمین سارا قرآن پڑھن دا ثواب عطا فرمارے نے۔ مسجد قباء دے وچ ایک امام ہا حضرت کلثوم بن ہدم، آپ جن ویلے نماز پڑھیں دے ہن تقریباً ہر نماز دے وچ سورت اخلاص دی تلاوت ضرور کریں دے ہن۔ لوگوں نے آپ دی بارگاہ دے وچ شکوہ کی دے، عرض کی دے حضور ساکو بیا بھی کو جو قرآن سڑایا کرو، ہر نماز وچ سورت اخلاص دی تلاوت فرمینو۔ تے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا ناراضگی دا اظہار فرمائے نے تے فرمائے نے میں کوئی سورت دے نال محبت ہے، میں ہی سورت کو نہیں چھوڑ سکدا، ہر نماز دے وچ ہی سورت دی تلاوت کرے سا۔ وہ لوگ سرکار علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر تھے، عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے صورت حال ہے حضرت کلثوم بن ہدم ہر نماز دے وچ سورت اخلاص دی تلاوت کرنے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت کلثوم بن ہدم کو سدوائے اپنے سامنے بل ہے تے سرکار نے اپنے آقا علیہ السلام نے کچھ ارشاد فرمایا کہ اے کلثوم کیا وجہ ہے؟ حضرت کلثوم بن ہدم نے عرض کی دی یا رسول اللہ دراصل وجہ ہے کہ ہی سورت دے نال میں کو پیار ہے، ہی سورت دے نال میں کو محبت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہوئے تے کو ہی سورت دے نال محبت ہے، یہ سورت ہو سے تیرا ہاتھ پکڑے تے جنت گھنوے سے، یہ سورت ہو سے تے کو جنت دے داخل کروا دے سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک لشکر کو بھیجے جنگ دے واسطے، ہوں لشکر دے وچ جڑا امام ہا او تقریباً جن ویلے نماز دا ٹائم تھی وے ہا ہر نماز دے وچ سورت اخلاص دی تلاوت کریندا ہا۔ جن ویلے او لشکر واپس آئے تے سرکار دی بارگاہ دے وچ عرض کیتے نے کہ امام صاحب ہر نماز دے وچ سورت اخلاص پڑھ دے ہن۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہوں کو پوچھے، عرض کیتے یا رسول اللہ ہی سورت دے نال میں کو محبت ہے، آقا ہی سورت دے نال میں کو پیار ہے، عشق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہوے تے کو ہی سورت دے نال پیار ہے، ہی دے نال پیار کرن
کرن دے صدقے رب تیرے نال پیار فرمیندے، رب تیرے نال محبت کرندے۔ یہ سورت دے باقی بھی کافی سارے فضائل تے برکات ہیں جڑے کتب احادیث دے وچ موجود ہیں، اور یہ سورت دے رموز سڑ دوں کہ یہ سورت دے کیا راز ہیں، کیا نیاز ہیں، کہ اللہ رب العالمین نے یہ سورت دے وچ کیا شانہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سورت دا آغاز فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرا محبوب تساں فرما دیو اللہ ایک ہے۔ یہ سورت دا جڑ آغاز تھے قل دے نال، قل دے بعد ہوا دے بعد اللہ دے بعد ہے احد۔ قل دی علیحدہ شان ہے، ہوا دی علیحدہ شان ہے، اللہ دی شان ہی نرالی ہے، تے احد دی ایک علیحدہ شان تے عظمت ہے۔ ہر ایک دی علیحدہ بحث ہے، ہر ایک دا علیحدہ کئی مفہوم تے کئی ہر ایک لفظ دے اندر کئی راز موجود ہیں۔ اسا تھوڑے تھوڑے سمجھن دی کوشش کریں سوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اے میرا محبوب تساں فرما دیو۔ یہ قل دے نال کئی مسئلے حل تھن، یہ قل دے آکھن دے نال نبی کریم علیہ السلام دی شان اجاگر تھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے ہوتے کئی اعتراضات جڑے اج دے دور دے وچ بھی تھی نن، نبی پاک علیہ السلام دے وہ سارے اعتراضات ہی قل آکھن دے نال دفع تھے گن۔ اتھا ہن سب تو پہلا ہی قل دے وچ راز اے ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت دا اعلان کروایا تے قل آکھتے کیوں کروایا؟ اللہ رب العالمین نے بیاں صورتاں نازل فرمایا، ہوندے نے دے شروع دے وچ اللہ تعالیٰ نے قل تے نہیں فرمایا۔ کئی صورتاں ہیں جن دے شروع دے وچ قل موجود کہنے، تبت یدا ابی لہب و تب، ہندے شروع دے وچ قل کہنے، ایویں انا اعطیناک الکوثر، یہ نبی پاک علیہ السلام دی شان بیان تھی ہے، ہندے شروع دے وچ قل کہنی۔ جنجے ویلے نبی دی شان بیان تھی ہے شروع دے وچ قل کہنی، جنجے ویلے رب دی شان بیان تھی ہے تے شروع دے وچ قل آکھ تے اللہ نے اپنی شان کو اجاگر فرمائے۔ آخر ہندے وچ راز کیا ہے، ہندے وچ حکمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قل آکھ تے دسائے، فرمائے گال میرے نبی دے اتے آوے ولا میں رب تھی تے اپنے محبوب دی عظمت دا دفاع کرنا۔ اگر دیکھوں رب محبوب بھی ہے تے محب بھی ہے، تے سوہنا نبی محبوب بھی ہے تے محب بھی ہے، محبوب اللہ دا محب اللہ دا، تے اللہ خود محبوب ہے محمد دا، خود محب ہے محمد دا، تے انہیں دوہی اے شانہ دوہی عظمتاں اللہ دے اندر بھی ہیں تے اللہ دے رسول دے موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین محبوب بھی ہے تے محب بھی ہے، سوہنا محمد محبوب بھی ہے تے محب بھی ہے۔ محبوب ہومن دا تقاضا اے ہے کہ دفاع تھیوے، محب ہومن دا تقاضا اے ہے کہ دفاع کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتھا میں محب ہم اپنے محبوب دی عظمت دا دفاع فرمائے، اتھا قل آکھتے نہیں فرمایا بلکہ از خود نبی دی عظمت دا دفاع فرمائے جتھا محب ہم تے اتھا محبوب ہومن دا تقاضا اے ہے کہ محبوب ہون تسا میرے محب بھی ہو تے توڑا میں محبوب بھی ہاں تے توڑا ہونے محبوب ہومن دا تقاضا اے ہے لوگ میری عظمت میری وحدانیت دے اتے گال کریں دے پہنے محبوب تسا اگی تے ودھتے ہنے کو میری طرف جواب عطا فرماؤ، میری عظمت دا دفاع عطا فرماؤ۔ تے جتھا نبی دی عظمت دی گال ہے اتھا اللہ نے قول نہیں فرمایا، از خود رب نے دفاع فرمائے۔ جتھا نبی دی عظمت دی گال ہے اتھا اللہ رب العالمین نے از خود دفاع فرمائے، جتھا اللہ دی عظمت دی گال ہے اتھا رب نے خود فرمائے اے میرا سوہنا محبوب تسا میری عظمت دا دفاع فرماؤ، تسا میری وحدانیت کو اجاگر فرماؤ۔ ایسا اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اے میرا محبوب تسا فرماؤ اللہ ایک ہے، تسا فرماؤ اللہ ہے کہ اتھا اللہ دی وحدانیت کو بیان کرنا ہا، اتھا اللہ دی وحدانیت کو بیان کرنا ہا تے ہندے وچ جناب والا اللہ رب العالمین نے محبوب کو اخوات کیوں اعلان کروائے۔ ہندے ہی کل دے وچ بیا راز کیا ہے؟ ہی کل دے وچ راز اے ہے کہ رب موجود بھی ہے تے ہے بھی ایک، ایک کون دساون والا ہے؟ سونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ سرکار نے رب کو ڈٹھے جیڑا دیکھے تے اوہو دساوے کہ ہے بھی صحیح تے ہے بھی ایک۔ اتھو پتہ لگیا ہی پوری دنیا دے وجہ سب تو وڈی غیب جیڑی ذات ہے وہ اللہ دی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے کل آکھتے محبوب دی طرف اعلان کروائے اے میرا محبوب تساں فرماؤ۔ اے اعلان کرواون ہی گال دے ہوتے دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات دے وچ گویا کہ ساری کائنات کو پیغام عطا فرمائے،
فرمائے میرے محبوب کو پتہ ہے میری ذات موجود ہے، میرے نبی کو پتہ ہے میری ذات موجود ہے، تے ہے بھی احد ذات، ہے بھی ایک ذات۔ فرمائے اتھو اے گال دی دلیل ہے کہ میرے محبوب کو علم غیب ہے، میرے نبی کو میں میری جڑی ذات ہے سب تو وڈی غیب ذات ہے، تے میرے محبوب کو سب تو وڈی غیب ذات دا علم ہے پیا، بے چھوٹے موٹے غیب دا علم دا عالم کیا ہو سے۔ فرمائی تو پتہ لگیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فرمیندے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اتو اے بھی مسئلہ حل تھی گیا کہ کل آکھن دے نال اے اللہ رب العالمین نے دسا ہے کہ میرے اساں اپنے محبوب علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمائے سے سادہ نبی غیب جان دے، تے الحمدللہ اہل سنت و جماعت دا اے عقیدہ ہے کہ سوہنا نبی غیب جان دے تے مستقل بذات نہیں جان دا بلکہ اللہ دی عطا دے نال جان دے۔ فرمائے ذاتی علم نہیں جان دا، ذاتی طور تے کمال کہنی سارا کمال رب دی عطا دا کمال ہے۔ اے اہل سنت و جماعت دا الحمدللہ عقیدہ ہے۔ تے کل آکھن دے ون نال اے بھی مسئلہ حل تھی گیا کہ اللہ رب العالمین نے سارے نبی کو علم غیب عطا فرمائے۔ ہی کل دے وچ ایک بیا مسئلہ بھی ہے جڑا حل تھے، او مسئلہ ہے وسیلے دا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت دا اعلان فرمایا نبی دے وسیلے دے نال۔ یاد رکھو رب کو وسیلے دی حاجت کہنی، رب وسیلے دا محتاج کہنی، صرف اپنے بندے کو دساون واسطے۔ فرمایا میں رب تھی تے اپنی وحدانیت دا اعلان کر رہا تے تواڈے تک پیغام پہنچاواں اپنے نبی دے وسیلے دے نال، تے تساں بندے تھی تے میں میرے نبی دے وسیلے دے منکر بن گیو، تساں بندے تھی تے میں تک ڈائریکٹ پہنچنا چاہندو۔ فرمایا نا میری ذات اعلیٰ ہے، کچھ میری ذات دا پروٹوکول بھی سمجھو، میرے نبی دے وسیلے دے نال اوسو تہاڈا ہر عمل قبول فرما گے نساں۔ ہی کل دے نال وسیلے والا موضوع وسیلے والا بھی مسئلہ حل تھی گیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید دا اعلان فرمایا تے نبی دے وسیلے دے نال فرمائے قل هو اللہ احد۔ کل دے بعد ہوا، یہ ہوا کیا ہے؟ علماء کرام فرمیندن کہ گرامر دا عربی گرامر دا ایک قاعدہ ہے، اگر کہیں ضمیر دا مرجے پچھو لفظاً ذکر نہ ہوئے، لفظی طور تے موجود نہ ہوئے، تے اتھا غیب دی ضمیر رکھنا تے مرجے پچھو لفظاً موجود نہ ہوئے تے انجی ضمیر کو آکھا ونے ضمیر شان۔ تے اگر مفہومی طور تے ڈٹھا ونجے حکایتی طور تے پچھو اللہ دی ذات دا ذکر موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا ہو واللہ، او اللہ جیندی تو سنگال پہ کریں دو کہ کون ہے کیڑی شایدہ معاذ اللہ بڑیا ہویا ہے۔ فرمایا او اللہ ہو واللہ احد، او اللہ ایک ہے۔ ہوا دے بعد اللہ، اللہ او ذات ہے جڑی واجب الوجود ذات ہے۔ باقی اللہ دے علاوہ جتنا ذاتاں ہیں، جتنا جو چیز ہے، ہر شے اللہ دے علاوہ ممکن الوجود ہے، ہونے دا ہونا نہ ہونا برابر ہے، لیکن رب دی ذات دا ہونا لازمی ہے۔ اے سنگو ہوں دی ذات واجب الوجود ذات ہے، ہوں دی ذات قدیم ذات ہے۔ اللہ دی ذات بھی قدیم، اللہ دی صفات بھی قدیم۔ اللہ تعالیٰ دی ذات مستقل بذات ذات ہے۔ اللہ رب العالمین دی شان وراء الورا ہے۔ ہو واللہ، او اللہ۔ اگر اساں اللہ دی ذات دے وچ راز دیکھو، اللہ دے نام دے وچ ذات دی معرفت بڑی مشکل ہے۔ رب دی اگر رب دے نام دی معرفت حاصل تھی ونجے بندے کو کامیابی ملوے نہیں ہے۔ فرمایا رب دا نام ہے اللہ۔ لفظ اللہ دے وچ 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا، الف لام لام ہا۔ اگر اسا اللہ دے نام دے وچ دیکھوں، اللہ دا نام الف تو شروع تھی نہ پہ، اگر الف کو دیکھوں الف کھڑا ہوندے، ایک کھڑا تھی ونا ہی شاید علامت ہے کہ رب دی کبریائی دی طرف دلالت کرنے، رب دی کبریائی دی طرف دلالت کرنے۔ جیرا کھڑا تھیا کھڑا ہوئے، سینہ تان تے کھڑا ہوئے، فرمائے ہی شاید دلیل ہے کہ ہوندے کبریائی دے ہوتے، ہوندے تکبر دے ہوتے۔ فرمائے تکبر بندے کو نہیں جچدا، تکبر بندے دے لائق کہنی رب دی ذات دے لائق ہے۔ رب دی ذات کبریائی والی ذات ہے، رب دی ذات اعلیٰ ذات ہے۔ اے الف دلیل ہے رب دی کبریائی دی طرف۔ اللہ ہی لفظ اللہ دے وچ، اللہ دے نام اللہ دے وچ تقریباً 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا 4 حرف ہیں۔ اگر اسا ہی 4 دا مفہوم دیکھو، اے بھی بڑا وسیع ہے، ہی 4 دا عدد بھی بڑا وسیع ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے
اپنے معزز تے مقرب فرشتے بڑھن وہ بھی 4 بڑھن، اسرائیل، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل۔ اللہ تعالیٰ نے اسمان تو کتابہ نازل فرمائن تے وہ بھی 4 نازل فرمائن، زبور، انجیل، تورات تے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے موسم بڑھن تے وہ بھی 4 بڑھن، موسم سرما، گرما، خزاں، بہار۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو جڑے مقرب تے معزز یار عطا فرمائن، سارے نبی دے یار معزز تے مقرب ہیں، لیکن معروف مشہور تے نبی دے گھاٹے یار وہ بھی 4 ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ اللہ رب العالمین نے ہی امت کو جڑے امام عطا فرمائن، اجتہادانہ صلاحیت رکھنا لے وہ بھی 4 عطا فرمائن، حضرت امام اعظم، حضرت امام اعظم، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل۔ اللہ رب العالمین نے ہی امت دے جڑے سلسلے جاری فرمائن تے وہ بھی 4 فرمائن، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سہروردیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سہروردیہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ۔ الغرض ہی 4 دا عدد بڑا سونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نام دے وچ بھی 4 حرف رکھ دیتے ہیں، الف لام لام ہا۔ اگر ہی نہیں اللہ دے نام کو دیکھو نا، جن جے ویلے اساں نا اللہ دا نام گھندوں سارے تھوڑا پتہ چ نہیں ملدے۔ اے بھی ہی شاید طرف دلیل ہے کہ رب دا نام کہیں تھوڑے دے سہارے دا محتاج کہنی، ایویں رب دی ذات بھی محتاج کہنی، جویں رب دا نام محتاج کہنی ایویں رب دی ذات بھی محتاج کہنی۔ تے ہی نام دے وچ 4 حرف، پہلا ہے الف، دوجا ہے لام، تیجا ہے لام، چوتھا ہے ہا۔ اگر اساں ہنے سارے حرفوں کو ایک ایک کرتے کٹ گنوں ولا بھی رب دی ذات دی طرف دلالت ہے۔ اگر اللہ دے وچوں الف کٹ گنوں ولا بڑھ دے للہ، ولا بھی اللہ دی ذات دی طرف دلالت کرے نے۔ اگر پہلا لام کٹ گنوں ولا بڑھ دے لہو، ولا بھی اللہ دی ذات دی طرف دلالت کرے نے۔ اگر بیا لام کٹ گنوں ولا بڑھ دے ہو، ولا بھی اللہ دی ذات دی طرف دلالت کرے نے۔ اگر ہو بھی نہ ہوئے ولا بھی کائنات دا ذرہ ذرہ دسے سے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ لفظ اللہ دے وچ بے بھی ڈھیر سارے راز ہیں تے اللہ رب العالمین دا نام بڑا اعلیٰ ہے۔ فرمائے ہو واللہ احد، ہوں دے بعد احد، اللہ تعالیٰ نے فرمائے میری ذات احد ہے، ایک ذات ہے۔ فرمائے خدا ایک ہے۔ اے آکھن دے نال دہرے لوگیں دا بھی رد تھی نے تے انہاں مذہب والیں دا بھی رد تھی نے جیڑے اے سمجھ دین کہ مستقل بذات کئی خدا موجود ہیں، مستقل بذات کئی خدا موجود ہیں، جیڑے اے سمجھ دین انہیں سارے دا رد تھی گئے، کیونکہ احد آکھن نال انہاں لوگیں دا رد تھے کہ جیڑے اے منن دین کہ کئی خدا ہیں۔ فرمائے نہ کئی خدا کہنی خدا ایک ہے۔ تے احد آکھن نال دہریں دا بھی رد تھے جیڑے آدھن خدا ہے ہی کہنا۔ اللہ نے فرمایا نا خدا ہے بھی صحیح تے ہے بھی ایک۔ فرمائے ہندو تو کئی دلیلہ موجود ہیں، خدا دی ذات ایک ہومن لازمی ہے۔ فرمائے اگر خدا کئی ہو سن دنیا دا نظام درہم برہم تھی ویسے، دنیا دا نظام تباہ تھی ویسے۔ فرمائے ہندی کئی دلیلہ عقلی طور تے کئی دلیلہ آ سکتے ہیں۔ اگر خدا دو ہومن، ایک خدا آگ سے فلانے کو مارنے، بیا خدا آگ سے نہیں مارنا، تے اگر ہن جڑے خدا دا حکم پورا تھی سے تے او خدا ہو سے، جنہ حکم پورا تھی نہ تھی سے او خدا نہیں تھی سکدا، کیونکہ خدا او خدا نہیں تھی سکدا جنہ حکم پورا نہ تھی وے، تے جنہ حکم پورا نہ تھی وے او خدا نہیں تھی سکدا، کیونکہ خدا او ہوندے جنہ حکم مکمل تھی نے۔ فرمائے اتھا اے بھی ہے، اگر کوئی بندہ اے آکھے کہ نہیں ایک خدا آدھا پہ کہیں کو مارنے، بیا خدا بھی ہوندے نال تھی وے نے، ہوندے گال کو من گندے تے دوئی دا ہکو حکم ہوندے کہ فلانے کو مارنے۔ فرمائے اگر ایک خدا بے خدا دا آکھیا منندہ پہ، ایک خدا اپنی مرضی کو بے خدا دی مرضی دے مطابق کرنا پہ، مطلب ہے کہ ایک خدا بے خدا دے تابع بڑھدا پہ کہ جڑا تابع ہوئے وہ خدا نہیں تھی سکدا، کیونکہ خدا کہیں شاید تابع نہیں تھی سکدا۔ ہندے ہوتے اے بھی دلیل تھی سکتی ہے۔ بھئی اے دلیل ہے کہ اگر کوئی ایک ادارہ ہوئے، ایک مدرسہ ہوئے، ان کو چلاون والا ایک ناظم ہوندے، ایک ہیڈ ماسٹر ہوندے، ایک سکول ہوئے، ان کو چلاون والا ایک ہیڈ ماسٹر ہوندے، اگر ایک ملک ہوئے، ان کو چلاون والا ایک وزیر اعظم ہوندے، ایک کو صدر ہوندے، اگر ایک ریاست ہوئے، ان کو چلاون والا ایک کو بادشاہ ہوندے، اگر بادشاہ دو تھی ونجن، اگر صدر دو بن ونجن، اگر وزیر اعظم دو بن ونجن، تے ان ملک دا نظام تباہ برباد تھی ویسے، ان ریاست دا نظام تباہ
برباد تھی ویسے فرمائے ہی شاید دلیل ہے کہ اگر ایک ملک دے دو بادشاہ نہیں تھی سکدے اگر تھی ونتے نظام تباہ تھی سکدے فرمائے ہی شاید یہ دلیل ہے کہ ساری کائنات کو چلاون والا ہکو خدا لازمی ہے ورنہ اگر خدا ڈھیر تھی گے تو فرمائے ہی دنیا دا نظام تباہ برباد تھی ویسے ولا بھی لازمی اسے ہو اللہ احد اللہ ایک ہے خدا ایک ہے ایک بڑھڑی عورت بیٹھی ہے چرخہ کتیں دی مشین چلیں دی کوئی ایک دہریہ قسم دا بندہ جو نال گزرن پہ تے آدھے اے اماں ساری زندگی چرخہ کتیں دے گزر گئی ہے یا کو دین دا بھی علم حاصل کی تھی اس بڑھڑی عورت نے آکے ہاں دین دا بھی پتہ ہے وہاں کہ کیا پتہ ہے اے دساں خدا موجود ہے فرمایا ہاں موجود ہے وہاں کہ دلیل ہے فرمایا دلیل میرا یہ چرخہ ہے دلیل میری یہ مشین ہے وہاں کہ ایک ہی میں تیری دلیل تھی سکتی ہے فرمایا اے مشین کو اگر میں چلاواں تے چل دی ہے اگر نہ چلاواں تے نہیں چل دی ایک چھوٹی جی مشین ایک چھوٹا جا چرخہ چلاوان والے دے بغیر نہیں چل سکدا تے دنیا دا اتنا وڈا نظام ہے بغیر چلاوان والے دے بغیر کیویں چل سکدے چلاوان والے دے بغیر کیویں چل سکدے اچھا ہوا کہ چلو ٹھیک ہے من گندو خدا ہے تے ہی شاید دلیل لے کیا خدا ایک ہے فرمایا ہاں خدا ایک ہے کیا دلیل ہے فرمایا دلیل اے ہے کہ اگر دلیل میری یہ چرخہ ہے دلیل میری یہ مشین ہے ہوا کہ مشین تیری کیویں دلیل تھی سکدی ہے فرمایا دلیل ایویں تھی سکدی ہے اگر میں ایک چلاواں چنگے طریقے نال چل دے اگر دو چلاون والے تھی ونجن تے چنگے طریقے نال کہنا چل سے ہندا نظام خراب تھی ویسے ایک چرخہ ہوے چلاون والے دو تھی ونجن تے ہندا نظام تباہ تھی ونے تے اتنا وڈا ملک ہے اتنی بڑی بادشاہت ہے اتنی بڑی دنیا ہے فرمائے ہی کو بھی اگر چلاون والے کئی تھی ویسے ہندا نظام تباہ تھی ویسے ہندا نظام برباد تھی ویسے ولا بھی لازم ہو سے کہ خدا دی ذات ہے بھی صحیح تے خدا ہے بھی ایک کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے ان تو کئی دلیلاں تھی سکدے اسا ہن دے تے کفایت کرے نو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هو اللہ احد اے میرا سوہنا محبوب تساں فرما دیو اللہ ایک ہے ہن دے بعد اللہ الصمد سمد آدن ہوں ذات کو جین دی طرف بندہ اپنی محتاجی گھنتے ونجے جین دی طرف محتاجی ہووے جو کو پتہ ہوئے کہ ہندی طرف ونجن دے نال ساری محتاجی دور تھی سے ہوں ذات کو آدن سمد تے اللہ رب العالمین یعنی سمد او ذات ہے جن دی طرف محتاجی ہوئے خود کہیں شاید محتاج نہ ہوئے تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الصمد اللہ بے نیاز بھی ہے اللہ بے نیاز بھی ہے لم یلد ہوں دی کوئی اولاد کہنی ولم یولد نہ او خود کہیں دی اولاد ہے نہ ہوں دی کوئی اولاد ہے نہ او خود کہیں دی اولاد ہے ہی آیات مبارکہ دے نال انہاں لوگاں دا رد تھی نے انہاں یہودیاں دا رد تھی نے جڑے آدن عزیر علیہ السلام اللہ دا نبی جڑا ہا او اللہ دا پتر ہا معاذ اللہ تے عیسائیاں دا بھی رد تھی نے جڑے آدن کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا پتر ہا اللہ رب العالمین نے فرمایا لم یلد ولم یولد ہوں دی کوئی اولاد کہنی نہ او خود کہیں دی اولاد ہے ہوں دی کوئی اولاد کہنی نہ او خود کہیں دی اولاد ہے اگو اللہ رب العالمین نے فرمایا ولم یقل لہو کفوا احد فرمایا اولاد کیویں ہووے ہوں دے جوڑ دا کوئی کہنی فرمایا ہوں دے جوڑ دا کوئی کہنی ہوں دا ہمسر کوئی کہنی فرمایا او کلہا ہے او کلہا اللہ اکبر ہے کل ہی ذات ہے جڑی اعلیٰ ذات ہے کل ہی ذات ہے جڑی سب تو بلند و بالا ذات ہے فرمایا اللہ دی شان اے ہے اگر کن آکھتے رب اے دنیا بڑھا سکدے کن آکھتے ساری دنیا کو مٹا بھی سکدے اللہ رب العالمین دی ذات بڑی اعلیٰ ہے تے ہی سورہ دے وچ کافی سارے اسرار ہیں لیکن سارا یہ موضوع بڑا طویل تھی ویسے اللہ رب العالمین ساکو قرآن سمجھاون دی توفیق عطا فرماوے تے خلاق اعظم ساکو دوجھیں تک پہنچاون دی بھی توفیق عطا فرماوے آمین آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم